الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک بھی حمد و ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین طلباء علماء اہل اسلام الشاہان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت آج کی جو نشست ہے اس کا موضوع ہے خلیفہ بلا فصل ملت اسلامیہ نے خطیب اول اور شہر اسلام دے پہلے گل حضور دے یار غار صاحب مزار بلکہ ان جکھنگے واقف اسرار نبی علیہ السلام دے رازدار خلیفہ اول اور فتنہ ارتداد کے خلاف اور ختم نبوت تے لڑن والے دستے دے مجاہد اول جس دیا چار پشتان شرف شہابیت حاصل ہے جامع القرآن قرآن جمع کرن دا اعزاز بھی جناب ابو بکر صدیق ہو جامع القرآن والاحکام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اسلام نال محبت اور آپ دا اسلام دے اندر مقام اور آپ دے مقام و مرتبے دے بیان واسطے مختص ہے دی نشست اختصار نال میں آپ دی جو عظمت ہے جو آپ دا مرتبہ ہے اس کو آپ دے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرا اللہ آپ کو سماعت دی توفیق عطا فرمائے گرامی کی قدر ہم جی میں حق کے اونج نہیں بیان ہوگا لیکن کوشش کرانگا تو انہوں ساری گل سمجھا سکتا انسان کو جتنا چیزاں نال پیار ہے قرآن و سنت کے مطابق اور فطرت انسانی کے مطابق انہاں چو وطن دی محبت ایک ماشاءاللہ پیسے دی محبت دو اولاد دی محبت تین جان دی محبت چار پوری کائنات ہر بندے نے اسلام تے کے
چارے چیزاں مختلف واقعات مختلف جگہ تے کسے جان قربان کیتی ہے، کسے وطن قربان کیتا ہے، کسے مال قربان کیتا ہے، کسے اولاد قربان کیتی ہے۔ صدیق وہ ہستی ہے جنہیں چارے چیزاں یار تو قربان کر چھوڑا، جنہیں چارے چیزاں اپنے یار تو قربان کی تھی، جس تے تدبر، جس تے فہم اور فراست اور جس تے فیصلے کی اہمیت کا اعتراف اس کائنات با آقا و مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہے، اور جس تے خلافت مہر تصدیق حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے انہا لفظہ نال فرمائی انما الشورى للمہاجرین والانصار۔ اور عبارت میں بڑی ذمہ داری نال نہج البلاغہ ہی چھپڑ رہا ہوں۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں انما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما فكان ذلك لله رضا۔ آپ فرماتے ہیں بے شک شورا کا حق مہاجرین اور انصار کو حاصل ہے۔ فإن اجتمعوا على رجل، اگر امت محمدیہ دے مہاجرین اور انصار اکابرین کسے بندے دے اکٹھے ہو کے وہ دی بیعت کر کے انہوں اپنا امام مان لین تے اس کو امام مننا چاہیے، کیونکہ صحابہ دی رضا ہے، رب دی رضا شامل ہو رہی ہے۔ غور نہیں کیتا اس کالی جو دو جملے ظاہر ہوئے مولا علی جس فرمانی چھوٹی۔ نمبر ایک، صدیق کو ہستی ہے جنہیں حق نے بیعت خلافت مولا علی سرکار نے بھی کی تھی، کیونکہ حضرت علی کی بیعت تو بغیر خلافت کا انعقاد ہی نہیں ہو سکتا۔ جے بیعت تو بغیر انعقاد ہوتا ہوتا یزید حسین نہ پاک نہ لڑتے ہی نہ بیعت کروے دا مطلب ہے بیعت ہوئے تے انعقاد ہوتا ہے خلافت کا۔ دوسری چیز، اسلام کے اندر سلیکشن ہوتی ہے، الیکشن نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر مولانا سرکار قانون دے لینا کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار۔ حضرت ابوبکر صدیق تو لے کے ثبوت خلافت عثمانیہ تک اسلامی ہسٹری پڑھ اور جیویں دی بھی ٹوٹتی رہی ہے خلافت اسلام دی، جتنا دیر تک اسلام کا عروج رہے اتنی دیر تک جمہوریت نہیں آئی، جب جمہوریت آئی عروج نہیں رہا۔ بے شک توجہ نہیں کی بھائی، جمہوریت ایک یہود اور نصارہ کی سازش کا نام ہے اسلام دے خلاف۔ جمہوریت بالکل غیر اسلامی شہر نام ہے، میرا اسلام کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اسلام اس کا چل دی ہے خلافت راشدہ چل دی ہے اور سلیکشن چل دی ہے۔ اور دیکھو نا بھائی، یہ جمہوریت ہے آتی ہے کہ جیڑا اس ملک دا وہ بندہ ہے جن کی ڈیوٹی ہے کہ اس ویلے بازار تے ناڑیاں صاف کرتا ہے، عیسائی ہے جنہیں کوئی کلمے تے ایمان دی دولت ہی نہیں، او دا ایس مسجد تے ممبر تے بیٹھ کے قرآن کے حدیث کے بیان کرنے والے دا حق برابر ہے، ووٹ برابر ہے جمہوریت کے نزدیک، جبکہ اسلام کہتا ہے نہیں انما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل، ہر بندے ہوئے حق ہی نہیں۔ بھائی میں کو تو سمجھ نہیں آؤں، اللہ برکت دے دے، موچی بندہ دے دے کمپیوٹر، اللہ برکت دے دے، انہاں کہ بھائی صحیح کر، سبحان اللہ، جڑا موچی انجینئر سیدھا انہاں کیا کمپیوٹر صحیح کر دے سکتا، ان کی ریم خراب ہے جی تے بندے کی آ سکتے بس یہاں کام نہیں کیتا، ان کی پتہ ہے کہ کمپیوٹر کی میں صحیح کرنا ہے، جی میں موچی نہیں نہ پتا کہ کمپیوٹر کی میں صحیح کرنا ہے۔ ایویں جس بندے کو ترائے کلمے صحیح نہیں ہوتے ان بھی کوئی نہیں پتا حکمران کی میں ہونا چاہیے۔ یہ غالب اکثریت جو حالات یہ جنہاں کو پوچھا جاتا ہے دسو بھئی توانوں کیڑا چاہیے، اور ایک باری کبھی انہی جا پوچھ دینا میں بالکل اس کار کے ضرور ہم ایک باری یہ پوچھو کہ اسلام چاہیے یا جمہوریت چاہیے جی، ووٹ بے شک ووٹ کراؤ تے کراؤ جی، اس گل ساڈے کول تے پوچھا جاتا ہے کہ دو گناہ نے انہاں وچوں ایک چنو،
گناہ نے بالمقابل انہیں جو ایک گناہ چڑھ لو کہ اسی سن 47 تو گناہ چڑھ دے ہو رہے ہیں بے شک سن 47 تو اسی گناہ چڑھ دے ہو رہے ہیں اس گناہ دا گناہ ساڑھے ہوتے مسلط ہر واری ہوتا ہے تو بڑا سی پٹنے انصاف کوئی نہیں ادارہ کوئی نہیں صحیح ریلوے نہیں صحیح پی آئی اے نہیں صحیح پولیس نہیں صحیح پٹواری نہیں صحیح اور بھائیا جدو تو چننا ہی نہیں صحیح تے روندہ کیوں ہے تیرا تے چناؤ ہی غلط ہے بھائی جدو دی سیاست آئیے جمہوریت اقبال فرماتے ہیں اس راج کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے اسلام بندے گنتا نہیں اسلام آنے بندے تولو بدیانا وزن ہونا چاہیے ہے کس بندے دی رائے دا کتنا وزن ہے جبکہ یہ لے گیوں گنتی نال اسلام نہیں ہوگا گنتی نال اسلام نہیں ہوگا اسلام نہ گنتی نال آیا ہے نہ پچھو اسلام گنتی نال ہونا ہے کہ اے بھول لگی یہ بندیانا مولانا نورانی صاحب ورگا کہے ساڑھا ساری عمر اس کام میں لگے رہے نے گنتی نال اسلام اٹھتے نہیں آیا چلے جا رہے ہیں لہذا ایک گنتی نال نہیں ہونا جدو دی گنتی شروع ہوئی ہے سن 47 کو رہے کہ پاکستان سے حکمرانہ دی لسٹ کر لو تے گنتی بیک لو جس نے سلیکشن ہوتی رہی ہے نظام خلافت راشدہ بیک لو یا تو انو مولا علی ورگے نظر آڑ گئے یا عمر بن خطاب ورگے نظر آڑ گئے توجہ ہے نا بلی مسئلہ سمجھ میں اتبیہ کرتا ہاں کہ مولا علی سرکار دی بیعت تو بعد صدیق اکبر سرکار دی خلافت کا انعقاد ہوئے اور ایک چھے جملہ بول دیا بندے اندر نہیں وہ خلیفہ ہے وہ سقیفہ بنی سادہ دے اندر رجے رہے تھے وہ بڑے بیزی ہو گئے تھے نبی سرکار ہو ڈیریکشن افسوس ہے کہ کسی سنگی نے یہ نہیں ویکھیا کہ مسجد نبوی تو سقیفہ بنی سادہ کا فاصلہ کینا ہے جی توجہ ہے مسجد نبوی دے کے تو کھلو کے ہولی دی آواز ماری ہے جی میں پہ بولنا تے سقیفہ بنی سادہ ہے اب پڑھ جاندگی انہاں کو تے فاصلہ ہے وہ چھڑ کے نہیں چھے گئے سارے توجہ ہے جناب جی تحقیق کی دنیا کو دور سننی ہے سنی تحقیق نہیں کرتے سنی چھوڑ دے کوئی نہیں سنی پڑھ دے کوئی نہیں سانو نات خان تے 2 نمبر پیر گھن لگے ہوئے سن جی میں کی جملہ بولیا صدقے گھن لگے تے پتر جس لکھری گھن لگا ہوئے دی عمر گھٹنی ہے بے شک اسی تے نات خانہ پروموٹ کر رہے ہیں کروڑا روپیے نات خان لکھا روپیے 2 نمبر پیر لے جاتے بھائی ساڑھا پیسہ مدارس دینیاں تے خرچ ہوگا لکھا روپیہ سی 11ویں شریف تے لگانے ہیں میں کسی بچے تو پوچھ رہا تو سال تک غوث پاک دی کتاب فتوح الغیب تک ہی کسی بندے آج سے قصیدہ غوثیہ دی شرح پڑھی ہے بڑھنے چو کسی تکیے بھائی میاں اے لنگر جینا سی کھیر دا یا سی چاولا دا یا بنڈے ہیں بہتر نہیں کہ اسی غوث پاک دی مختصر سیرت کسی عالم کو لکھا کے اوڑا لنگر بنڈی ہے ایک تجوید ہے یہ بندے نہ کرنا یار بھی دا مخالف ہے کیونکہ بھی تو کوئی نہ پتا بندے اکڑ باپی ہے جناب یار بھی نہ کرو میں نہ لنگر بنیے پر کھانا رہا نہیں پڑھنا رہا اے جتنے بچے نے انہوں نے لنگر بنیا جائے غوث پاک کی سیرت لے کے کسی عالم کی ڈیوٹی لائی جائے تو سونے ادرا اے غوث پاک کا جڑا قصیدہ ہے دا ترجمہ تے کر دے اردو وچ سخانی الحب من کا ستل مثالی فقلت لخبرتی نحوی تعالی یعنی فرمانے کلو بلاد اللہ جمال کا خردلت علا حکم اتصالی کہ ساری دنیا دے شہر انجنے جی میں میری تلیو تے رائی دا دان ہے رائی دنیا کو بتا کے لگے کہ عبدالقادر دی اچھیلی دا عالم ہے تے محمد عربی دی اچھیلی دا کی عالم ہے مخالف پارٹے کو دلیل مانگے گا کہ یار کی دلیل ہے تو جب کہ کھیر رکھیا مانے گا نہیں کھیر نہیں ہوں دے کہ حدیث رکھی جائے وہ جب کہ قرآن رکھے
لہذا میں سنی دوستان نے خدمت چرچ کرنا کہ غوث پاک دا 11ویں کرو لیکن لنگر بدلو. جی اس قوم دی ذہنی ضیافت کی ضرورت ہے. بے شک اس قوم نو غوث پاک دی تعلیمات کی ضرورت ہے. میں تو بندہ سوال کرے کہ بھئی غوث کیوں کہتے غوث دے اللہ ہے وہ دے کہ کی رکھیا مرسی نا دلیل رکھنی بے شک دلیل قرآن اور حدیث جو جائے گی. بے شک میں تانوں ایک اجازت دینا کہ میرے اے جتنے سنی بچے بیٹھے نے میرے سارے سمجھدار بھرا بیٹھے ہو حافظہ بازی نہ دیو. میں نے غوث پاک سے اچھا نہیں لکھی کتاب فتوح الغیب کسی بندے کو لیا کے دکھا دیا تو جو ہے نا جی غوث پاک نے ساری حقیقت نے آسمان کی بلندیاں کی لیکن کم دیکھو کہ ساڈا ہے کہ ساڈے کو غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب ہوئی نہیں کہ عبد القادر جیلانی کی ناشر سبحان بھائی تو جو ہے نا بچوں ایک کام تھوڑا عوام دا نہیں ایک کام تے علماء دا لیکن تھوڑی یہ نہیں ڈیوٹی ضرور ہے کہ علماء کرام کو پوچھ لو بس 10,000 کی 11ویں کرنا چاہتے ہیں ساڑھے 10 کی میں کریے جی تاکہ 11ویں کا لنگر ٹھیک طریقے نال عوام تک پہنچ جاوے. اے میرے بچے بڑی کتاب نہیں پڑھ سکتے لیکن اگر مختصر کر کے میں لکھ دیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی فرمانے ارل جیلیو والمخدہ مقامی واقدامی علا علوک الرجالی آپ فرمانے مریدی لا تخاف واشر فائنی حضور قاتل رہند القتالی. آپ فرمانے میرا مرید دنیا میں کسے کونے تبھی ہوئے تے پریشان نہ ہوئے میں اپنے مرید کی مشکل کھڑی جو دے سر تے چھاں کرتے ہیں. یہ لکھے ہیں آپ نے لیکن کسے بندے کوئی پہنچے تو جو ہے عبد القادر جیلانی کی زبان سی عربی کہ سرکار کی راہ کے چاہے بچا جی تو اگر میں اپنے بچے بچیاں تو کچھ آم بھی ہونا جنہا فرمان لکھیا ہوں پڑھنے پڑھ لیا پڑھیا تو یہ ذمہ داری علماء تے بھی ہے اور یہ ذمہ داری انہاں تے بھی ہے کہ صرف 11ویں لنگر وچ بڑھ دے وہ عوام کھاتی ہے کھاکٹ ہو جاتی ہے کہتے لے یار بھیا لگا نہ تو ڈوبی ہوئی تار جائے لے تری بھیا ڈوبی ہوئی ہے تو صحیح پر تار نہیں کی نہیں ماشاءاللہ میں لگتا کہ ڈوبی ہوئی ہے لیکن ان ترتی نہیں پی جی میں جناب دا موڈ ہے. یہ کوئی اقبال آتا نا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میرے دوستوں تحقیق کی ضرورت ہے. اے میرے بچے سکولہ کالجیں پڑھتے ہیں یہ بڑیاں کتابیں ہیں اور میں آپ باجت الاسرار پڑھو علامہ شتوشی رحمت اللہ علیہ نہیں پڑھ سکتے لیکن میں جناب دی خدمت چے پیش کر سکنا نا یہ دے اندر لکھے ہیں کہ یہ خلاصہ کر کے وہ دے واسطے توڑا میں نے تعاون چاہیے اے چیز میں پیش کرنا اس چیز کی میں ضرورت ہے. اور الحمدللہ اقبال فرماتے نہیں مایوس اقبال اپنی اس کشت ویران سے ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. الحمدللہ رب العالمین میں ضرور اس اعلان کیتا ہے میں بڑا خوش ہوں. شیخ صاحب بیٹھے نے کہ میرے سامنے اتنا 1.5 لاکھ روپیہ سامنے ہے اس ایک مسئلے واسطے کہ تسی کتاباں لے آؤ اور اللہ دے دین کی ترویج و اشاعت واسطے کام کرو. اس کے علاوہ بھی لوگ پیسے دے دیں اللہ پاک کے گھر اجر دے دیں. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اور اس کام کو اپریشیٹ کرو. ایسا لنگر ہے سبحان اللہ قیامت تک یہ لنگر ان جاری رہے گا. میں کتاباں نے اللہ اسماء الرجالیاں خود پڑھا گا اپنے بچیاں اپنے قربان پڑھاؤں گا وہ اگے پھر پڑھان کے اور پھر پڑھان کے اور یہ سلسلہ نسل در نسل علم کا جاری ہوئے. یہ فیض ختم ہی نہیں ہوئے. یوم قیامت بھی یہ فیض جاری و ساری ہوئے گا انشاءاللہ علیہ وسلم. فیض زندہ نہ اور لنگر زندہ نہ ہے یہ اصلی لنگر. 11ویں تکھائی پیٹ کے اندر چل بات چی کہ پھر برکت حاصل ہو گئی سن کے وہ سا بڑی 11ویں بڑھنی ہے. انہیں 11ویں بڑھنو ضرور لے کر دا طریقہ تھوڑا جا بدل گئی سمجھ آگئی کہ نہیں ماشاءاللہ. اور گھر جا کے نہ کہ اللہ شاہ کی تو بیان دیا یار بھی چھڑ دے اور کہ بھابی تنی ہو گئے لکمت سمجھ آئی کوئی یہ اینج نہ کرے آئے میں کوئی ہے بھابی میں سنی گا لکمت نور چھٹو لکمت نور بنڈو تو ہاں ماشاءاللہ بڑا کمال ہے. بزرگ فرماتے ہیں لکمت تنور چھڑیے لکمت نور بڑھیے کتنی کمال دی گل کی تھی میں تو انداز دینا اس گل دے اہم چیز چاہیے کہ لکمہ تنور چھوڑیے تو لکمہ نور بنیے. علم نور ہے نا آل علم و نور تو علم لکمہ نور تقسیم کریے تاکہ نہ بچیاں دے عقیدے روشن ہو جائے. تو جو ہے نا سو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی
شخصیت ہوتے جو تحقیق پیش کرنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بچے میرے بیلیوں میرے بچوں میرے بھائیوں اسی میرے کو ہوتے ہو لیٹ تو میں بھی کوئی بہتر رہنا بھی حال ہے میں ویسے اپنے لوگ فل تربیت اپنی قوم نہیں کرتا انتظار ہے متوجہ ہو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ اس ہستی کا نام ہے جنہیں ہاتھ ہوتے بیت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی اور حضرت علی نے بیت کر کے اور میں سنی کتابہ کا حوالہ ہی نہیں دے رہا ایک کتابہ سنیہ کا حوالہ نہیں دے رہا سنی نے پھر سنی ہوئے نا الفضل ما شاہدت بہل آدھا فضیلت وہ ہوتی ہے جنہوں منکر کی تسلیم کرے صدیق اکبر و شخصیت نائے جنہیں ہاتھ مولا علی نے ہاتھ دے کے فرمایا ہے صدیق جدو رسول اللہ نے تیرے مسلح دکھلا رہے ہیں تیرے تین واسطے چھوڑ لیا جیسی دنیا واسطے کیوں نہ چھوڑ لیے تھے پتہ نہیں سمجھ آئیے مولا علی سرکار فرماتے ہیں جنہوں حضور نے اپنے دین واسطے چھوڑیا اور دین افضل ہے دنیا تو جنہوں حضور نے دین واسطے پر مسلح سے کھڑا کر دیتا ہے جیسی دنیا واسطے کیوں نہ تو بڑا خلیفہ بنا لے عدیدہ نے وقار شاعر کہتا ہے زمانہ مختلف صدیق تیری شان کا ہے زمانہ مختلف صدیق تیری شان کا مقتدا ہے تو علی کا حضر و سلمان کا الحمدللہ رب العالمین اسی صدیق اکبر ہوں خلیفہ بلا فصل بن گئے لیکن کلمے کا جز نہیں بن گئے سبحان اللہ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کو ماننے ہاں کیونکہ یہ دوسرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چھڑیا ہے تو سارا عقیدہ ہوتے بھی شامل ہے کلمہ آگا نمہ بدانے کی ضرورت کوئی نہیں نا لیکن جن بدانے کا شوق ہوئے وہ بے شک بدائے سنیاں وہ نہیں پڑھنا جنہ محمد مصطفیٰ تے 12 امام پڑھا گیا توجہ حضرات کے یہ میرے بچے نوٹ کر لو اور یاد رکھو سنیا دا عقیدہ کوئی ریت دی دیوار نہیں بھئی جائے بھوکا ماریا دیں تو پڑھا لگا جائے گا نہیں یہ وہ قلعہ ہے جس دیا دیواریں صدیق اکبر جو لے کے امام احمد رضا تک اہل سنت یا دابری دیا بیٹا اور انہاں کا پیار شامل ہے ساری کائنات دیا آدیا تے عوامی لڑکے رو ایک ذرے کے برابر بھی ہلا نہیں سکتی ہے بچوں سنتے پہ ہو میرے بچوں بزرگوں سنو ایک اللہ یاد رکھنا لیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس شخصیت میں حضور دے زمانہ اطہر قرآن کتابی صورت سے موجود نہیں سی مصحف شریف جناسی پڑھتے ہو نا کتابی صورت میں حضور دے زمانہ ظاہری کے اندر موجود نہیں سی جدو غزوہ حضرت خالد بن ولید دے سپرویئر اور آپ سرکار کمانڈر سن تو مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی جمامہ دے مقام تھے تو سرکار نے 1200 صحابہ شہید ہو گئے جنہیں کثیر تعداد حفاظ کرام سے حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت رج کی تھی کہ سرکار اگر صحابہ اس طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید ساڑھے کو غائب نہ ہو جائے فرمایا کیویں کریے عرض کی تھی سونے کٹھیاں کا چھڑی تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر وہ کام میں کیویں کرا جڑا محمد عربی نے آپ نے کیتا لیکن حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر میرے اگے اصرار کرتے رہے اتنی اہمیت واضح کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرے سینے کو اس کام واسطے کھول دیا تو آپ نے حضرت زید بن ثابت انصاری کھولا ہے جڑے جوان بھی سن یہ وہ صحابی سن جنہاں نے حضور نے آخری وقت آخری سال جب رمضان دور کی طرح اپنے قرآن مجید کا رمضان دور کی کا قرآن کا تو اس دور کے اندر حضرت جبریل دے نال زید بن ثابت بھی شامل سن
حضور ہر سال قرآن مجید دا ایک مرتبہ دور کرتے سن رمضان دے اللہ سلامت رکھے جدوں اللہ سلامت رکھے حضرت محمد کریم کی حیات ظاہر آخری سال سی کہ حضور نے 2 مرتبہ دور کیتا دور سمجھے دور مطلب ہوتا ہے ایک پڑھے دوجا سنے پھر دوجا پڑھے تے اگلا سنے حضور پڑھتے سن تے جبریل سن دے سن جبریل پڑھتے سن تے حضور سن دے سن آخری رمضان ہے حضور نے پہلی باری ایک اس میں ثابت پڑھیا لیکن دوسری مسئلہ جب حضور پڑھن لگے تو آپ نے جبریل کے نال حضرت زید بن ثابت میں بٹھایا کہ تو بھی پڑھ جبریل ذرا سن قرآن محمد عربی دے شاگرد قرآن پڑھ گئے یا نہیں پڑھ گئے جبریل نے قرآن سنا اور دور حضرت زید بن ثابت شامل سن تو نبی سرکار نے اور جبریل نے سن کے قرآن جس شخصیت نے بور لائی سی کہ دا قرآن بھی کہ وہ دا نام زید بن ثابت ہے حضرت ابو بکر نے ہونا دا انتخاب کی تھا بلا کے فرمایا زید بن ثابت قرآن جمع کرو قرآن یاد بھی ہے تسی شگرد بھی ہو حضور نے پڑھے کو سنیا بھی ہے یہ تو انہوں بھی ہے جمع بھی تسی کرو اللہ اکبر حضرت زید فرما دے اگر میں نے ابو بکر یہ کہن دے کہ ایک پہاڑ چوک ایک جگہ دوسری جگہ تے رکھ کہ میرے واسطے آسان سی قرآن جمع کرنا میرے سے کوئی مشکل لگ رہا لیکن میں نے حضرت ابو بکر کہہ دے رہا تھا کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں قرآن مجید جمع کرنا ارادہ کر لیا قرآن مجید جمع کرنا ارادہ کیتا تو آپ فرماتے لکڑ کے کھجور دے پتیاں تے درختاں دی چھال کے چمڑے تے مختلف حدیثاں تے لکھے ہوا قرآن جمع کرنے کمرہ پورا بھر گیا اونا اونا چینا نال اونا پتھر نال جنہاں کے لکھے سی پھر اونا تو جمع کرنا آغاز ہویا یہ پتہ ہے صحابی جمع کی میں کرتے ہیں ایک آیت 2 بندیاں کی گواہی ایک آیت اتنے 2 بندیاں کی گواہی کہ تو سانگیں ہی سنی ہے جمع کرنا ہوئے جیسے نبی سرکار پڑھوں سنے ہیں ایک جمع کیتا ہے کہ اے آیت میں پر ایک مثال دیں حضرت عمر بن خطاب فرما دے زید بن ثابت کو یہ آیت کی میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان حضرت زید فرما دے الذین اتبعوہم نہیں یہ والذین اتبعوہم واؤ میں فرق ہے فرما دے دے اتنے گواہی دے جو ہے جناب گواہ نے بلایا کہ حاجی تسی گواہی دے دے ہو انہیں خیلی دینے کیوں آئے تھی فرمایا والذین اتبعوہم حضرت عمر فرما دے جدو ہے سونی سی حضور کی چھے آئے یعنی وہ مقام دس یعنی گرمی دا موسم سی کہ سردی دا حضور سفر ساری یا گاشان دن سی یا رات سی سورت مکی ہے یا مدنی ہے اور اتحاد عالم ہے اور جگہ دس کی تھے کھلو کے تو آئے سنی تو گواہی دے میں کہ مدینے دا مدار سی کنک دی اٹی سی یعنی کسی کمیشن جائن پہ کہہ سکتے ہو کہ کسی کمیشن جائن سی جڑا کمیشن کے کاروبار کرتا ہے کنک دی آڑت سی کنک دی شاپ سی حضوروں پہ اتے چیکنگ فرما رہے سن بازار دا دورہ فرما رہے سن اتے حضور نے آیت انج ہی بڑی سی جی میں پھر پڑھنا اللہ اکبر علی رہا فرمانے نے کی میں حضور پڑھی فرمایا والسابقون قرآن مجید اپنی اصلی صورت موجود نہیں بطور
غلبہ، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر چیز تے غلبہ یہود اور نصارہ دا اور حنوف دا، تے اسلام دی حالت عجیب، اس زوال دی حالت سارے دشمن اسلام لڑ کے قرآن دی ایک زبر بدلنا چاہتے بدل سکتے نہیں بدل سکتے نہیں اسی جو ایٹے کمزور ہر جگہ تے مہینے پہ ایک زبر نہیں بدلن دیتے یہ ساٹھے ہوں دیا تے جنہ جیدے تے بڑے ہیں اور نہ ہوں دیا قرآن بدل سکتا جیڑے ایک آدھش پیر رکھ دیتے دوجی دے جانے ہیں سارا پڑھ چھتے اور نہ ہوں دیا پھر کوئی بکری داس بارے کھا سکتی ہے یہ آزمان کسی جائے نہ کرنا تے ہو سکتا ہے یہ بکری دی مجال نہیں بھائیو قرآن دے دا سبارے سجے کھبے کر سکتے یہ نہیں بھوکی سی بندیاں جو ایک جائے تو نینا ماری رید اللہ اور ریو دیوان کو مر رکسا حلق لئی ویوتا ہی رکھو تطہیرہ تے ساری عمر اندر صدقہ کھاندے رہتے ہمیں دو نمبری کرتے تواٹے کو ایک کہے تا لنگر نہیں پہ مدہ تو دا سبارے کھا گئی ہے کوئی سمجھ جائیے کوئی نہ کرتے اور خودی حفاظت رب پیا کرتا ہے وہ بیلیا کی میں بکری کھا سکتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ قرآن فرمانے انہا نحن نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون حفاظت کی ذمہ داری رب دیئے جنہی راکھی رب کرے بکری بھی مجال ہے وہ نیڑے آئے تو سمجھ نہیں ہے بکری یہ نہیں جڑتا ہے نہیں مولوی ہوتا ہے مار جانا نہیں گا رسی بس اجے کھپے مار گیا ہے بکری اللہ تعالیٰ نے حکم دینا فرمان نہیں ہو سکتی انہوں پتہ ہے کہ راکھی رب کیا کرتا ہے اللہ نہیں ہونی تو جو ہے جناب سنو میری سرکار میں حضرت علامہ 15 منٹ میں انہوں ٹائم دیا جائے بھجیا کہ نہ کوئی وہ گھڑی کا ٹائم ہو گیا تھوڑا جو ٹائم دو آج صدیق اکبر نکالی آخری 15 منٹ دو بس میں بات کرتا توجہ فرمائی سید محمود احمد رحمی شاہ صاحب سنیہ دے ذریعے بہت بڑا نام ہے شارح بخاری آپ لکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں ابو بکر جب اللہ پوچھے اسی اللہ سے تو بے رب کو تینوں یاد ہی ہوگا حضور صدیق اکبر تو پوچھ رہے جنہا گل سمجھے دا بولنے وہ وقت یاد ہی صدیق اکبر از کہتے ہیں سونے ہیں یاد ہے جب اللہ پوچھے اسی اللہ سے تو بے رب کو میں سارے تو پہلا کسی بول کے بلا آکھیا سی اگلی گل اس کو بھی پیارا لیے کہ دیوار سے گل پیار کرنا سونے سارے تو پہلا کسی بولیا سی صدیق ہے میں اوٹو بھی تے تو اڈے نار یا یعنی صدیق کا جوڑ دے دیکھو کس دور دے سونے میں اوٹو بھی تے تو اڈے نار یا نا اللہ اکبر پھر مجھے دوارے میں ارواح لگا نبی سرکار دی آمد ہوئی سر زمین عرب دے صدیق اکبر کا پیار ویکھو صدیق اکبر دی آمد بھی ہوئی سر زمین عرب حضور جس شہر مکہ چاہے صدیق اکبر اس شہر مکہ چاہے وہ جو سرکار کا صدیق کا بچپنا اکٹھا بچپن دیا ہے اعلان نبوت ہوا پہلا بھی یار سب جو اعلان نبوت فرمایا تے کامل مردان چون سب تو پہلے جس بندے نے حضور دی آواز کے لبیک کا تھے اور نام ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت علی سرکار دی عمر تھی اس بڑے 9 سال سے توجہ ہے یا 10 سال یا 9 سال این جوانی دی عالم ہے عرب دا کروڑ پتی آدمی میں ذمہ داری کا نام سے بولے واقعی کی لکھ دے کہ 40,000 درہم نیٹ کیسی اس میں صدیق اکبر کو اور اس کو علاوہ باقی پراپرٹی الگ سی جسد کلمہ پڑے توجہ ہے جناب جدو سرکار نے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں سب تو پہلے صدیق اکبر تے پھر کلے نہیں رہے تر پہلے تے جنا پہلا بندہ لیا کے تبلیغ کر کے ذہن سازی کر کے حضور دی خدمت پیش کیتا وہ جناب عثمان غنی میں
بھی آ جا صدیق یہ تو بھی صدقے جنہوں لے کے آئے ہیں وہ تو بھی صدقے کلمہ پڑھا سبحان اللہ سن لو پہلا بندہ جس میں حرم شریف کھڑو گے حضور دے دفاع اس تقریر کیجئے ادھر نام صدیق اکبر ہے تے بدلے بھول تے پیسے نہیں دیتے بدلے مار ملی ہے جدو بے ہوش ہو گئے تے بدو ٹائم والے اٹھا کے گھر لے گئے تے ہوش آیا تو پہلا جملہ کی بولے اللہ اکبر امی تو پوچھتے نہیں اماں 10 میرے سونے محبوب کا کی حال ہے اے ہی پیار سونے آنے پھر بلال پتھر دے چلے جی ہر بندہ ایک واقعہ کو پتھر ہے رضی عمل مختلف ہے اس ویلے پڑھیا کلمہ پڑھ لیا میں نے نہ لینے کی ضرورت کوئی نہیں تو میں انہیں سارے بندہ بھی اپنی یاد جی حضرت علی سرکار پڑھے ہیں امیر حمزہ پڑھے ہیں حضرت عثمان پڑھے ہیں بڑے صحابہ پڑھے ہیں صاحب نبی وقاص پڑھ چکے تھے بڑے لوگ لیکن کلمہ پڑھ لیا سی لیکن لوگ تک کے کمنٹس کی دیتے بلال میں جاتی ہے یا رسول اللہ یا حضور کو دستے یا کلیہ میں کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ زیادتی ہے انج نہیں ہونا چاہیے لیکن جدو صدیق تک کیا رد عمل تک کو نا تو یہ تک دے نہیں ہے تک کے ٹوٹ جاندے صدیق تک ہے کہ کھلو کے امیہ نو فرماتے ہیں دی قیمت 10 پیسے فرمایا دی قیمت 10 کی لڑی ہے انہیں بھی کیا بندہ بڑا پیسے آ رہا ہے بڑا تاجر ہے وہ سر کہتے ہیں کوئی ایک سفید رنگ دا غلام ہے سفید رنگ دا رومی غلام وہ چلے نارے انہیں پیسے کہتے ہیں وہ ہنر آ رہا ہے یہ نہ جاتا کوئی جو تنگ میں بڑھائے تو لے جا کہ آپ نے بار کے میں کیتی نہیں روپیہ چکایا کوئی نہیں ہر شہر چکتی ہے جدو دیکھ کے دھوئے یہ تو میں پڑھے ہوں چکان سنا رہا ہے جدو دیکھ کے دھوئے تے امیہ پچھو ساتھ مار کیا اندہ ہے ابو بکر میں سنیں سی تو بڑا تاجر فرمایا ہاں تو درست سنے اس سکے میں نے تیرے ایس سوچے نہیں سمجھ نہیں آئی سفید سے ہنر بالا تے پیسہ نار دے کے کارا کو جاتے بے ہنر جنہوں کام کرنے تے دل ہی نہیں کرتا ہر وڑا ہی کوئی آن کا نام نہیں ہے وہ نہیں کرنے بدلے جاب سے محفوظ کرائے تے جدو پہنچے حضور جدو پہنچے وہ تھے جتھے مول پونا میں تھاما کا فرق ہوتا ہے جدو وہ تھے پہنچے جنہاں پتا اور امیہ بھی گل کیتی ہے جدو حضور کو رہے تو میرے نبی سرکار فرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بلال خریدے ہیں بھائی آپ پتہ ہے کیوں خریدے ہیں ایک گل میرے باپ کیتی ہے بیٹا صدیق تو کسے جوان کو خرید کی آزاد کیتا کر کسے خرید کی آزاد کرنا ہوں کہ صحت مند بندے آزاد کیتا کر کل بھیڑ میں تیرے نار کھلو سن آپ بلکہ میرا ابا میں اپنے واسطے خریدتا ہے جب میں اس معذور مجبور تے غریب نو خرید کے آزاد کرا تو حضور راضی ہون گے میں ہوں دے لوگ کدی نہیں ویکھیا یار کی رضا وے کے خرید رہے ٹائم بڑا تھوڑا ہے اللہ بہت خوش ہے کہ ٹائم بڑا شاٹ ہے بڑی توجہ جناب ابو بکر صدیق حضور کی خدمت ہے سونے میں لے آیا میں نے قبول فرما میں نے قبول فرما حضور فرماتے ہیں خریدے دیا کا توجہ بھائی کوئی بندہ کاٹے سوتےش پارٹنر بن رہا ہے نہیں نہ بڑھتا ہے تو پتا میں کہتے ہیں کوئی بتا دنیا کا سب تو ذہین آگئی سب تو ذہین دستی صدیقی اکبر تے صدیق دے آقا کچھے اللہ اکبر کبیرہ حضور فرمانے صدیق خرید لے آندائی ہاں یا رسول اللہ خرید لے آندائی حضور فرمانے صدیق ایس سوچے میں جس سانوں ان پارٹنر بڑھا لے یہ خریدے یہ شرفی حصے دار رہا صدیقی اکبر کر دے کملی مالیا ماں تو بندگانی
صدیق کہتے سونے میں بھی غلام اللہ اکبر صدیق اکبر سونے میں بھی غلام بلال بھی تیرا غلام ہے سونے میرا سب کچھ تیرا ہے فرمایا مادو بندگانے صحابہ ہجرت کر کے حضور فرماتے ہیں بستر علی واسطے بستر علی واسطے علی بستر کتے دوش ہوں اللہ اکبر بس بھائیہ تھوڑا گیا اتنا کوئی فرق ہے کمرے نے جب بستر کتے علی نو سلایا لانچ بود صدیق دینو اپنا بستر بڑھا لیا ہے جنہا سمجھے اس کو دادے جنہوں بستر کتے یار سلائے اور بھی مان جنہوں بستر بڑھائے اور بھی مان بستر سے سلایا نکلے شارع ہجرت کے مسجد سے موجود ہے جیتے صدیق دکھا سی میں بڑا شاٹ کر کے نکلنا پیا دروازہ کھٹکھٹایا تے انتظار تے توقف نہیں ہویا فوراں ہوا کھلے فرمایا صدیق تو دروازے نہیں کھلا سے جڑا اس گل نو سمجھے فرمایا سنیات کی سنیات جدودہ تو سم فرمایا ہے کہ میں ہجرت کرنی ہے صدیق کھلوتا ہی ہوئے تھے اور نہیں پتا نہیں کیسے میرے یاد آ جائے انتظار تے توقف نہ ہوئے میں ہوئے تے کھلوتا ہوں نا نار لیا کہ تو پہنچے نا ذات کے سنوئے مولا علی دیا ملنگا صدیق تھلے بے گیا تو کہتے ہیں سونے میرے موڑے ہاتھ بے گیا اللہ اکبر جے علی چوکلے خیبر کا دروازہ تے بڑی جرت تے بہادری ہے میں انکار نہیں کرتا بیٹا جو علی دا ہاں لیکن ویلیوں سمجھنا سے پوے گا کہ خیبر کے دروازے کا بھار بھار ہے یا محمد عربی کا بھار بھار ہے تو جو ہے کہ کوئی نا سونے میری کندیاں تے سوال ہو سائن تے بے جب اس سائن تے شریف فرما ہوئے تے میں سوچی بے گیا تو سونے آرشا تے سوڑ گیا کہ غار کے نہیں دور ہے میرے اتے بیٹھ دا صدیقی اکبر کو سواری پڑھان دا راز کی یہ راز تے ہے جو راز میں دیتا گیا میں اپنی قوموں کے ضرور بیان کرتا رہنا میرے نبی سرکار کو پتا سی 15ویں صدی میں مولائیاں نے سواریاں نو بڑا مننا ہے میں صدیق نو سواری بڑھا کے انہاں نو دسی جانا بھئی جے نواز سے دی سواری دے ایتھو لگ جاندے ہو تے نانے دی نبی کو حیا کر دے تو جو حضرت کے بھائینا نواز سے دی سواری دے جو ایٹھو بھال کے کدی انج لگ جاندے ہو تے کدی انج لگ جاندے ہو کوئی نانے دی سواری دا بھی حیا کرے اجے صدیق محمد مصطفیٰ دی سواری تو جو ہے کہ کوئی نا تاں سنی بول کے اندنے صدیق دکان دے پہلے میں اندر جانا میرا بندہ ہے جملے کی لطافت کو سمجھے اور میں اپنی طرف خطاب پیش کی دے رہا غار دے بعد کھلوتے لفظ نا اندر ایک ادھر غور کرو اندر دے صدیق قدر نے اسی بار رکو پہلے
میں اندر جانا اندروں صاف کرا سمجھ نہیں آئی بھائی جنی دیر تک پہلا صدیق اندر نہ جاوے اندر صاف ہی نہیں ہوتا سمجھ آئی کوئی نا جے اندر ستھرا کر لینا تے اندر نبی دے یار کو جان دے پہلے صدیق اندر جائے گا جدو اندر ستھرا ہویا پھر مدینے آیا نہیں جلوہ گری ہوئی جس سینے میں جس صدیق نہ ہوئے نہ علی دا پیار ہوتا ہے نہ نبی سرکار دا پیار ہوتا ہے شرط یہ سویا کسی رکو میں ذرا صاف کر رہا ہوں تیرے من دے جارے کانی لینے میں جی اندر پہلا صدیق ہویا تھے اے عام نہیں صدیق ترائے سید صدیق دے بیڑے جاج لے کے گئے ایک محمد عربی جنہ دے گھر صدیق اکبر جنہ دے گھر عبدالرحمن بن ابو بکر دی بیٹی ہے تریجے حسنی حسینی سید محمد باقر جنہ دے گھر حضرت ام فرما بیٹے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق نے تین سیدہ دی جان صدیق نے بیٹھے گئی ہے تینوں وجہ کمی نظر ہونے نے کمیاں صدیق کون ہے جنہی ہستی عرب دے وڈے وڈے سردار جنہی ویڑے برات رہ کے ہونے جس دا خون اس دنیا دے عظیم امام جعفر صادق سے رگیش دوڑنا پہ جنہا نانا ہے حضرت امام جعفر صادق کا اور تبرہ کرنے والا کہ میں امام جعفر صادق کو اچھا لگے گا نا بے یا نا یہ مسئلہ بڑا تفصیل طلب ہے آؤ کہ چلنا چاہنا صدیق اندروں صفائی چلی صدیق گرے اندر میں ٹر جائے اندروں دھو چھڑنا جدو صدیق اندر صفائی کرنے کی عدد کی سونے اندر آ جاؤ جدو صدیق اکبر اندر بلایا پچھو دہشت گرد بھی آ گئے میں ایک ٹرم اپنے کو ترجمہ کیتا ہے دہشت گرد کتابیں دہشت گرد کوئی نہیں کتابیں مشرکین مکہ لکھے مشرکین مکہ دا ترجمہ میں دہشت گرد بڑی ذمہ داری نہ کیتا ہے میں یہ لوگ دلائل دیا دہشت گرد بار کھلو دن تو نہ دنار کھوجی سی کھوجی ایک جملہ بولیا انہوں نے کہا کہ جیڑا قدم مقام ابراہیم تے بڑھیا ہے نا پتھر ہوتے سب کے جیڑا پتھر مقام ابراہیم کے پہ ہے وہ دے اٹھے جیڑا حضرت ابراہیم دا قدم ہے وہ دے نار دا قدم ہے وہ غار چھوڑ کے کھوجی گل صحیح کی کیونکہ پوترے تے دادے دا قدم تے رڑنا سکے وہ دے نار دا قدم بھی تھوڑا اندر لنگ گئے ابو جال گوڑ سی دہشت گردہ رسلدار وہ سکیا گل دل دی نہیں بندا دل نہیں بیا بندا کیوں وہ سکیا یہ تو بندہ لگیا ہوگا تے آنے ٹوٹ گئے ہوئے ابو جال بھی کر ٹھیک کی تھی کیونکہ وہ آندہ سی بندہ لگیا ہوگا توجہ نہیں کی تھی گل سے ابو جالا میں بندہ لگیا ہوگا ابو جال ہے کو بڑی بندہ ہی سمجھ لینے توجہ نہیں کی تھی بندہ لگیا ہوگا تے انڈے ٹوٹ جا رہے ہیں تے چلو انڈے آنی گل دائے تو پاسے ایسا جا رہا ہے مکڑی دا ایک لازم ٹوٹا ہونا سی لہذا اندر کوئی شے نہیں اندر کوئی شے نہیں یہ دہشت گرد کھلو کے کہے یہ بندہ سمجھے اس بندے کی سمجھ اتار دینا مماثلت الفاظ و عقائد دیکھو کہ اس دور کے دہشت گرد غار دوبار کھلو کے کہہ رہے ہیں اندر کوئی شے نہیں اس دور کے دہشت گرد مزار دوبار کھلو کے اندر کوئی شے نہیں اس دور کے دہشت گرد غار دوبار کھلو کے اندر کوئی شے نہیں ہے کی کرنا ہوں ایسے کوئی شے نہیں اس دور کا دہشت گرد مزار دوبار کھلو کے اندر کوئی نہیں اس ویلے بھی اندر آئے اور بھی اندر ہے اس ویلے بھی باہر آیا نہیں سنتے پہ آئے تو ہون بھی جڑے باہر ہوتے ہیں نہیں سن رہے ہوتے نہیں وہ ہون کی پہ رہے اندر نہیں کوئی نہیں کوئی اندر ہے نہیں ابو جالا اندر ہے کوئی نہیں کوئی صدیق کا ذکر دے سونے آگی دیر میں کچھ کوئی نیمہ ہویا
تو انتا کلے واہ صدیق بزرے جملے تو سن کے جاتا جے کوئی نیمہ ہوئے تک نہیں حضور نو ہے جڑا اے دگالے نیمیاں جو ہیندہ نہ ہویا اور اس گاہ کی بناوٹ نمی ایک دس کی بچے بندہ نیمہ ہوئے جنرو دام جس ہے سونے آجے میں جو کوئی نیمہ ہویا اس کو انو تک لے رہے حضور فرمایا نا گھبرا لا تحزن اے نیمے نہیں ہوتے آئیے میری اللہ تا قرآن میری سنو اللہ فرمانے یا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ صاحب تفسیر کبیر لکھ دے صاحب تفسیر کبیر ماشاءاللہ کہ صدیق اکبر قدر سونے اگر کوئی نیمہ ہویا تو ہم تک لے گا تو حضور پریشان نہیں گھبرائے نہیں حضور مسکرا کے فرماتے صدیق جے انہیں جو کوئی اندر داخل ہویا ذرا پیچھے نظر مار توجہ صدیق اکبر پیچھے نظر مار صدیق اکبر نے کہا کہ تجھے دروازے دے دیکھیا سمندر کا تھا پہ مار دے سمندر سینہ ہون ہے لیکن حضور فرمانے لگا حضور نے انہی کا اشارہ کیتا تے گار نے دروازے دے سمندر ہے وچ کشتی کھلوتی حضور فرمانے صدیق گھبرانا او اے تو آنے اسی بے کے تجھے پاسو نکل جانا ہے اور اللہ تکبیر رسالہ تحقیق فرمانے کہ بڑی گلی کہ اللہ نے سمندر کو کھینچ کے یار واسطے غار کے دھانے تے لے آندا لے سنیا کہ تو یہ داخل ہونے کے تجھے تو نکل جاگے انہا ہونا کوئی نہیں سواس کی اطمینان قلب چاہیے ذرا گل سمجھے پیارے حضور فرمانے شدید لا تحزن ان اللہ معنا آسان کو کبیس نہیں اللہ ثالثہما انہوں نے بارے تیرا تو دے بارے کی خیال ہے جنہاں طریقہ اللہ بندے سمجھے نہیں صدیق دا مقام فرمایا انہاں دو دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے جنہاں طریقہ طریقہ اللہ ہے جنہاں اللہ ہوئے ایس دور دے چند چوڑے نہ بھی انہیں نال ہون یہ پرابلم ہے یہ کو سمجھ آئی کوئی بھائی صدیق اکبر حضور فرمانے ان اللہ معنا کوئی قرآن پڑھ نہیں ہوئی وجہ فرمائیے بچوں اور آخری بات کر رہے ہیں مولا علی بستر کتے تے صدیق اکبر دی گود بستر بنا کے میرے نبی سرکار نے ایک سر رکھے تے سوں گئے کوئی سمجھ سکتا ہے صدیق نال حضور کا اعتماد کس عالم نے اعتماد ہے صدیق اکبر تے کیڑے دشمن بار کھلوتے سائی جوڑی سر رکھ کے سوں گئے ذرا نیند کا مقام تے بھی کرو میں نیند کیڑی جان دے آئی ہوئی اور بیلیاں جوڑی بیچ یار رکھ کے جی میں صدیق تکیہ ہے صدیق کی جان ہے آپ نے فرمایا بھئی عمر دیاں دیکھیاں آسمان دے تارے دے برابر اما عائشہ کرشی کی بائی ناسنا سے ابھی بکر تے میرے ابا ابو بکر دیاں دیکھیاں فرمایا وہ نہ موازنہ نہیں یہ ساریاں ایک پاسے وہ نگار علی رات ایک پاسے یہ ساریاں ایک پاسے مشکات حدیث ہے جو نگار علی رات ایک پاسے جنی غار دی ایک رات ایک بھاری ہے پتہ نہیں ہوتی زندگی دا کون اندازہ کرے اللہ اکبر کبیرہ حضور دا چہرہ پہ لگ رہے عارفان سلطان بولے تے فرما دے اے تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد
بچا اولاد بھی قربان کیتی ہے، جان بھی قربان کیتی ہے، تے وطن بھی قربان کیتا ہے۔ انشاءاللہ پھر جدید ان کے مزید بیان کرا گا۔ میرا اللہ سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔